ताकतवर हलकों से माफी मांगकर पांव पकड़ लेता या अवाम के पास जाता। हुकूमत से निकलने के बाद दो ही रास्ते थे। मैंने अवाम में जाने का फैसला किया। एंकर पर्सन्स और सीनियर सहाफियों से मुलाकात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम हलके सियासी और मुआशी बहरान से परेशान हो चुके। बजट से लगता है हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। दो टोक कहा, हुकूमत के फस्ताई हथकंडों का भरपूर मुकाबला करेंगे। कोई ये न समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। तमाम हलके सियासी और मुआशी बहरान से निकलने का सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी शिद्दत से लॉन्ग मार्च करेंगे। आम इंतखाबात की तारीख न मिलने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं ले जा रहा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भड़क उठे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक एक चीज पर शोर न मचाएं। मुश्किल फैसलों के सिवा कोई रास्ता नहीं। लग नहीं रहा कि तेल की कीमतें कम होंगी। पावर सेक्टर और गैस सेक्टर की सब्सिडी कम की है। इंतजामी उमूर बेहतर न किए तो मुल्क का चलना मुश्किल होगा। हालात श्रीलंका जैसे करेंगे तो तारीख माफ नहीं करेगी। कारोबारी हजरात को FBR केसेस खत्म करने की पेशकश की। सीने में गरीब का दिल धड़कता है। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा बोली कि बुरे हालात की वजह से हम परेशान हैं। कोशिश है मुश्किल इक़दामात का गरीब आदमी पर कम असर पड़े। हुकूमत किसको बेवकूफ बना रही है? नंबर कभी झूठ नहीं बोलते, इनका मुंह चढ़ाएंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जैसा बजट आया उस पर असेंबली को पैकअप हो जाना चाहिए। समझ नहीं आता कि IMF इसे कैसे मंजूर करेगा। ये पेट्रोलियम लीवी 750 अरब तक ले जाएंगे। 35 रुपए से पेट्रोलियम लीवी शुरू करनी पड़ेगी। महंगाई का तूफान आएगा। उमर अयूब ने खबरदार किया। पेट्रोल 310 रुपए फी लीटर तक जाएगा। बिजली 40 रुपए यूनिट तक जाएगी। ये लोग कारोबारी अफराद का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत 2 माह में खुदकुशी कर लेगी या अवाम उन्हें पत्थर मारेंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब ये है, इमरान खान ने पेट्रोल बिजली की कीमत कम करके जुल्म किया। मजीद सख्त फैसलों का मतलब पेट्रोल बिजली गैस की कीमतों में मजीद इजाफा है। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि FIA ने झूठ बोला। मेरे खिलाफ करप्शन साबित हो जाती तो यहाँ खड़ा न होता, मुंह छुपाकर किसी जंगल में फिर रहा होता। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन। मैंने तो पंजाब के खजाने की हिफाजत की, यतीमों बेवाओं का तहफ़्फ़ुज़ किया। जो हक़ाइक़ बयान करूंगा उसके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंजाब की शुगर मिलों ने सब्सिडी का मुतालबा किया। मेरे खानदान की भी शुगर मिले हैं। मैंने कहा कि आप हर बार कमाते हैं, इस बार नुकसान करें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की अबूरी जमानत की तौसीक। अदालत का 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की खवातीन का महंगाई के खिलाफ कराची में एहतजाज। बजट मुस्तरद। तेल की कीमतों में इजाफा नामंजूर किनारे। पेट्रोलियम कीमतों में के खिलाफ खवातीन ने गधा गाड़ी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रहनुमा PTI गजाला सैफी कहती हैं, इमरान खान दौर में अवाम पर महंगाई का बोझ नहीं था। मुल्क भर के अवाम ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। एक शहरी ने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को चैलेंज कर दिया। कहा 20,000 रुपए में घर का बजट बनाकर दिखा दें तो आपका बजट मान लेंगे। इस बजट से गरीब पिस जाएगा। मजदूर 4-4 दिन भूखा रहने पर मजबूर है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने जो कम से कम जो उजरात है मजदूरों की उसमें कुछ बढ़ाया नहीं है। मेरे 6 बच्चे हैं। 20,000 में मुझे घर का बजट चला के दिखाएं, फिर मैं आपको मान लेता। बजट में महंगाई के झटके आफ्टर शॉक्स भी आने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद तामीराती सामान की कीमतों को पर लग गए। सीमेंट की बोरी 360 रुपए महंगी हो गई। नई कीमत 1200 रुपए तक पहुंच गई। सरिये की कीमत में 35 रुपए फी किलोग्राम इजाफा। मार्केट डीलर्स ने बताया कि सरिया 1,70,000 से बढ़कर 2,05,000 फी टन तक पहुंच गया। बजरी की कीमत 85 रुपए से बढ़कर 130 रुपए स्क्वायर फिट हो गई। रेत की ट्रॉली 2,500 से 6,000 तक पहुंच गई। चिप्स, टायर्स और पेंट्स की कीमतें भी बढ़ गई।
اسلام آباد جائیں گے، شہباز حکومت کو بھگائیں گے۔ جماعت اسلامی کا 25 جون سے ٹرین مارچ کا اعلان۔ سراج الحق کہتے ہیں حکومت نے IMF کی ڈکٹیشن پر بجٹ بنایا، عوام پر ڈرون حملہ کیا گیا، عوام دشمن بجٹ مسترد کرتے ہیں۔ حکمرانوں نے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر کے عوام کو خون کے آنسو رلا دیا۔ افسوس حکومت نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ گستاخانہ بیانات پر بھارتی ہائی کمشنر کی ملک بدری کا بھی مطالبہ۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات، نون لیگ کے لیے مشکل چیلنج۔ تحریک انصاف کے منحرف ارکان کو ٹکٹ دینے پر پارٹی رہنماؤں کا شدید رد عمل۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، ضمنی انتخابات کی مہم کی ذمہ داری مریم نواز کو سونپ دی گئی۔ ناراض رہنماؤں کو منانے کے لیے رابطوں کا بھی فیصلہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ سیاسی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے عوام اور سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا ہوگا۔ بجٹ عام آدمی کی مشکلات سامنے رکھ کر بنایا، عوام کی مشکلات کا احساس ہے، عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کام اور صرف کام کر رہے ہیں۔ PP 217 ملتان سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سلمان نعیم کے کاغذات نامزدگی منظور۔ PTI کے امیدوار زین قریشی کے اعتراضات مسترد۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سلمان نعیم کے خلاف ہمارے اعتراضات کو نہیں سنا گیا۔ وزیر اعلیٰ اپنی کرسی بچانے کے لیے الیکشن کمیشن کو استعمال کر رہا ہے۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، 20 وزراء کا کل تک حلف اٹھانے کا امکان۔ رانا مشہود، مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ عمران نذیر، بلال یاسین، سیف کھوکھر، عظما بخاری اور چودھری اقبال گجر سمیت دیگر شامل۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں معاملات طے، وزارت خزانہ نون لیگ کے پاس رہے گی۔ حسن مرتضیٰ سینئر وزیر ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کو کابینہ میں مزید 3 وزارتیں اور 2 مشیر ملنے کا امکان ہے۔ پرویز الہی اور مونس الہی سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور سابق وزراء کے وفد کی ملاقات۔ پرویز الہی کی تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان پر دہشت گردی کے مقدموں کی مذمت۔ کہا پنجاب پولیس اراکین اسمبلی اور عملے کو ہراساں کر رہی ہے۔ بجٹ اجلاس کی تیاری کرنے والے اسمبلی سٹاف کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اگر اسمبلی عملے کو گرفتار کر لیا جائے گا تو بجٹ اجلاس کیسے ہوگا؟ جعلی حکمران دہشت گردی کے پرچے کٹوا کر پارلیمانی روایات پامال کر رہے ہیں۔ PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان کی قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور بجٹ پر مشاورت۔ دونوں رہنماؤں کا ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق۔ دونوں نے اتفاق کیا کہ سابق حکمرانوں نے جاتے جاتے ملک کو معاشی بحران میں دھکیلا۔ قومی حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لائے گی، قوم کو معاشی بحران سے نکالے گی۔ سینیٹر ساجد میر نے نواز شریف کی الیکشن کی تیاری سے متعلق AY نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں انتخابات کے لیے بنیادی اصلاحات کی ضرورت تھی جو ہو گئیں۔ معیشت کو کچھ نہ کچھ سنبھال کر انتخابات میں جائیں گے۔ اکتوبر تک الیکشن کے امکانات ہیں۔ IMF سے قسط نہ ملی تو دوست ملک بھی آنکھیں پھیر لیں گے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں بیٹھک میں پارٹی کی سینئر قیادت شریک، ملکی سیاسی صورتحال پر غور۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اجلاس دہشت گردی کے معاملے پر ہو، TTP اور TTA سے متعلق حالیہ پیش رفت پر غور کیا گیا۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ تمام فیصلے پارلیمنٹ کو کرنے چاہیے۔ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اتحادی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس۔ سیشن کورٹ کا یاسمین راشد سمیت PTI کے 9 رہنماؤں کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ ضمانت میں 18 جون تک توسیع۔ لاہور ماڈل ٹاؤن میں کانسٹیبل کو شہید کرنے والے ملزم کی بادز گرفتاری درخواست ضمانت منظور۔ وکیل نے دلائل میں کہا ساجد حسین کو تحریک انصاف سے وابستگی کی بنا پر ملوث کیا گیا، ڈاکو سمجھ کر غلط فہمی کی بنا پر واقعہ پیش آیا۔ پولیس کا تفتیش مکمل ہونے تک عامر لیاقت کے گھر کو سیل رکھنے کا فیصلہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کرائم سین کی فرانزک رپورٹ کا انتظار ہے، جس کے بعد گھر کھولا جائے گا۔ گھر عامر لیاقت کے
اصل وارث کے حوالے کریں گے۔ اب تک اصل وارثوں میں بیٹا احمد اور بیٹی دعا سامنے آئی ہے۔ تیسری بیوی دانیہ کا طلاق نامہ رجسٹرڈ نہیں، طلاق فائنل نہ ہونے پر دانیہ بھی وارث ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں گینگ وار سرغنہ، عزیر بلوچ کے خلاف دھماکہ خیز مواد کا کیس۔ رینجرز افسر جہانزیب خان نے عدالت میں بیان ریکارڈ کرایا، کہا دوران گرفتاری عزیر بلوچ کی نشاندہی پر گارڈن سے گولہ بارود اور اسلحہ برآمد کیا گیا، جسے ناقابل استعمال کر کے پولیس کے حوالے کیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید گواہان کو طلب کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم کی درخواست پر اسپیکر کا ناموس رسالت پر قومی اسمبلی میں بحث کرانے کا فیصلہ۔ راجہ پرویز اشرف نے پیر کو اجلاس میں بحث کے لیے 1 گھنٹہ مخصوص کر دیا۔ بی جے پی رہنماؤں کی ہرزہ سرائی کی مذمت کی جائے گی۔ اسپیکر کے اجلاس میں شرکت کے لیے اپوزیشن کو بھی دعوت۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو دوسرے ون ڈے میں 120 رن سے ہرا کر سیریز اپنے نام کی۔ ملتان میں بولرز کے شاندار پرفارمنس، حریف ٹیم صرف 155 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ محمد نواز 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھا کر مین آف دا میچ قرار پائے۔ پاکستان نے ورلڈ کپ سپر لیگ میں 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ ون ڈے سیریز کا آخری میچ کل کھیلا جائے گا۔ اور سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور 6 سگما پلس کی مشترکہ پیشکش، فلم لندن نہیں جاؤں گا کا دھماکے دار ٹریلر ریلیز۔ ندیم بیگ کی ہدایت کاری میں بنی فلم میں سپر سٹار ہمایوں سعید، مہوش حیات، کبرا خان اور سہیل احمد جلوے دکھائیں گے۔ فلم عید الاضحیٰ پر ARY فلمز کے بینر تلے ریلیز کی جائے گی۔ خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔